آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن APMSO 11 جون 1978 کو قائم کی گئی، جس نے پاکستان کی تیسری بڑی سیاسی جماعت MQM کو جنم دے کر نہ صرف سیاست میں نئی ریت ڈالی بلکہ ملک کا سیاسی منظرنامہ بھی بدل کر رکھ دیا، جس کے تقریباً تمام ہی بانی اراکین سیاسی افق پر جگمگائے تو بڑی چمک دمک سے، مگر الطاف حسین کے علاوہ کم و بیش تمام نامور اراکین قتل کر دیے گئے۔ APMSO کے تیار کردہ نوجوان بسوں کا کرایہ ادا کر کے ایوانوں تک پہنچے اور صوبائی وفاقی وزراء یا سینیٹر بن کر پارلیمان کی عمارتوں سے باہر نکلے۔ کراچی کے تعلیمی اداروں میں داخلوں تک سے بھی محروم رہ جانے والے یہ نوجوان اقتدار کی غلام گردشوں کے بادشاہ گر کیسے بن گئے؟ تعلیمی اخراجات برداشت نہ کر سکنے والے اتنے با اختیار ہوئے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں ان کی مرضی سے قائم یا گرائی جانے لگی۔ مقبولیت اور کامیابی کی عظیم داستانیں رقم کر دینے والی یہ طلبہ تنظیم پھر جبر اور تشدد میں کیسے ملوث ہو گئی؟ آج آپ کے سامنے کچھ دلچسپ اور تاریخی حقائق رکھیں گے، مگر بس آگے بڑھنے سے قبل نئی کھوج کو سبسکرائب، ویڈیو کو شیئر، لائک اور بیل آئیکن کو لازم پریس کیجیے گا تاکہ نئی کھوج کی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ شہری اور دیہی غیر منصفانہ تقسیم، بڑھتی ہوئی محرومیوں کے باعث اردو بولنے والی ممتاز شخصیات اختر رضوی اور رئیس امروہی نے کراچی کے نوجوانوں کو اپنی سیاسی نمائندہ تنظیم بنانے کا خیال پیش کیا اور تنظیم سازی کا ایندھن یعنی سیاسی مواد اور تربیت فراہم کرنے میں سب سے زیادہ اہم کردار بھی خود ادا کیا۔ 17 ستمبر 1953 کو کراچی میں پیدا ہونے والے MQM کے بانی الطاف حسین نے کمپریہنسو ہائی اسکول عزیز آباد سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1974 میں میڈیکل کالج میں داخلہ نہ ملنے پر اسلامیہ سائنس کالج سے مائکرو بایولوجی میں BSc کیا، جس کے بعد انہوں نے کراچی یونیورسٹی کے شعبہ فارمیسی میں داخلہ لیا۔ الطاف حسین کراچی یونیورسٹی کی طلبہ تنظیم نیشنل اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی کے سیکرٹری جنرل اور پھر صدر رہے۔ رئیس امروہی اور اختر رضوی کے کہنے پر بالآخر 11 جون 1978 کو الطاف حسین نے اپنے ساتھیوں عظیم احمد طارق، عمران فاروق، سلیم شہزاد، طارق جاوید، طارق مہاجر، SM طارق کے ساتھ APMSO کی بنیاد رکھی۔ ابتدائی کئی سالوں تک الطاف حسین اور ان کی نومولود تنظیم کو تعلیمی اداروں میں سبز حلقے کی شدید مخالفت کا سامنا رہا، یہاں تک کہ الطاف حسین کئی بار براہ راست تشدد کا نشانہ بھی بنے۔ مایوسی یہاں تک بڑھی کہ 5 فروری 1981 کو الطاف حسین نے فیڈرل بی ایریا میں طارق مہاجر کے گھر ہونے والے اجلاس میں کہا کہ ہم مخالفین کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا APMSO کو یہیں ختم کر دیا جائے۔ تاہم ان کے ساتھیوں نے جذباتی تقاریر کی اور یوں تعلیمی اداروں کے ساتھ ساتھ شہری علاقوں میں جانے کا فیصلہ کیا گیا، مگر سن 1983 میں الطاف حسین مایوس ہو کر اپنے بھائی کی جانب سے بلائے جانے پر امریکہ چلے گئے تو عظیم احمد طارق نے APMSO کی بھاگ دوڑ سنبھالی، جنہوں نے APMSO کو دوبارہ منظم کیا۔ تاہم عظیم احمد طارق کو 1 مئی 1993 کو قتل کر دیا گیا۔ پھر ایسا وقت بھی آیا جب MQM کو اتنی پذیرائی ملی کہ دوسروں کو تو کیا خود الطاف حسین، MQM یا APMSO کو بھی اس کی توقع نہ تھی۔ نوجوان جوک در جوک APMSO میں شامل ہونے لگے۔ بدقسمتی سے سیاسی کلچر میں تشدد، فسادات، مار پیٹ کے باعث MQM میں یہ سوچ نے جنم لیا کہ اگر ہمیں مخالفین کی عسکری طاقت کا مقابلہ کرنا ہے تو خود ہمارے پاس بھی اپنا ایک عسکری بازو ہونا چاہیے، اور باقی کسر شہر میں لسانی تفریق پر مبنی کئی بڑے واقعات نے پوری کر دی۔ سہراب کوٹ، آپریشن کلین، سانحہ علی گڑھ کالونی، قصبہ کالونی کے باعث پشتون اور مہاجر آبادیوں میں شدید لسانی کشیدگی پھیل گئی، جس کا زبردست فائدہ APMSO MQM نے اٹھایا اور ڈر خوف کی یہ فضا مہاجر نعرے کی مزید مقبولیت کا باعث بنی۔ عسکری ونگ بنتے ہی کراچی کی صورتحال کا عالم یہ تھا کہ یونیورسٹیز، کالج میں ڈرل مشین جیسے آلات سے تشدد ہونے لگا۔ ایسا بھی ہوا جب ڈرل مشین سے PSF کے کارکنان کی پیٹھ پر APMSO اور APMSO کے کارکنان کی پیٹھ پر PSF لکھا گیا۔ شہر میں زبردست قتل و غارت کا بازار گرم ہوا اور APMSO ہو یا MQM یا پھر ان کے مخالفین سب کے سب آنے والی کئی دہائیوں تک تشدد امیز سیاست کے الزامات کی زد میں رہے۔ حالات نے کروٹ لی۔ نواز شریف کی ہدایت پر فوجی آپریشن کراچی کلین اپ شروع ہوا۔ الطاف حسین کو برطانیہ جلا وطنی اختیار کرنا پڑی اور آفاق احمد کی قیادت میں MQM تقسیم
تقسیم ہو گئی اور مہاجر قومی موومنٹ کی بنیاد رکھی گئی۔ مہاجر سیاست کی تقسیم اور تشدد سے سب سے زیادہ نقصان مہاجر آبادیوں نوجوانوں کو اس وقت ہوا جب ایم کیو ایم اور ایم کیو ایم حقیقی کے مسلح جتھے ایک دوسرے کے مد مقابل آ گئے۔ جنرل پرویز مشرف کی فوجی بغاوت کے بعد ایم کیو ایم کو دوبارہ عروج ملا، تاہم پرتشدد کارروائیوں اور عسکری ونگ کی سوچ غالب آنے پر ریاست پاکستان نے ایم کیو ایم کو ایک بار پھر سید مصطفیٰ کمال کی صورت میں تقسیم کر دیا۔ ایم کیو ایم کے عروج اور زوال سے متعلق باقی تفصیل اگلے ولاگ میں بیان کریں گے۔ اس ولاگ سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور تحریر کیجیے۔ نئی کھوج کو سبسکرائب، ویڈیو کو شیئر، لائک اور بیل آئیکن کو لازم پریس کریں تاکہ نئی کھوج کی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔